بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت دی اور ہم نے ان کو خشکی اور دریا میں سوار کیا۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فوقیت اور فضیلت دی۔ سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت نمبر 70 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انسان کا تعارف پیش فرمایا ہے کہ انسان کیا چیز ہے، اس کا تعارف کیا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، ہم نے عزت دی، ہم نے کرامت دی، ہم نے شرافت دی بنی آدم، آدم کی اولاد کو، آدم کے بیٹے انسان کو ہم نے کرامت، عزت اور شرافت دی۔ شیطان کو جو حسد ہوا تھا انسان پر، جس کی وجہ سے شیطان نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو وہ حسد جو انسان سے تھا تو وجہ اس کی، علت اس کی یہ تھی کہ شیطان نے کہا ھذا الذی کرمت علی، کہ کیا تو نے اس انسان کو مجھ پر عزت دی، مجھ سے زیادہ شرافت دی، مقام اور مرتبہ دیا۔ شیطان کا جو حسد تھا وہ انسان کی کرامت کی وجہ سے تھا، عزت کی وجہ سے تھا، شرف کی وجہ سے تھا، کہ جب اللہ نے بنایا تو کہا سجدہ کرو اس کو، مسجود ملائکہ بنایا، تو شیطان کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اس کو حسد ہوا انسان سے، اس کی کرامت کی وجہ سے، اس کی شرافت اور عزت کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انسان کی اس شرافت، اس عزت اور اس کرامت کو واضح طور پر بیان فرمایا۔ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو کرامت دی، عزت دی، شرف دیا، اور تمام مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو عزت دی۔ انسان اپنے اس تعارف پر غور نہیں کرتا ہے، اس لیے یہ درندہ بن جاتا ہے، یہ جانور بن جاتا ہے، یہ اپنے آپ سے باہر نکل جاتا ہے، یہ جانوروں کی جبلت اور خصوصیت کو اپنے اندر لے آتا ہے، یہ مار دھاڑ کرتا ہے، یہ ظلم زیادتی کرتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان اپنے مقام اور مرتبے سے ناآشنا ہے، اسے خود پتہ نہیں ہے کہ میرا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں سن وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزت دی، کرامت دی، شرافت دی۔ تھوڑا سا غور کیجئے ساری مخلوقات پر، انسان سے قوت میں، طاقت میں کتنی اللہ کی مخلوقات ہیں جو انسان سے بہت بڑھ کر ہیں ہر لحاظ سے، لیکن اللہ نے انسان کو کرامت دی۔ پہلی چیز کرامت کی وہ ہے انسانی عقل۔ دنیا میں کسی اور مخلوق کے پاس ایسا عقل نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرحمت فرمایا، اور اس عقل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو شرافت دی۔ بہت سارے کام ہیں ایسے جو انسان عقل کے ذریعے سے کرتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے عقل کو بنایا، اور بنانے کے بعد اللہ نے عقل سے کہا کہ سامنے آ، عقل سامنے آ گئی، پھر فرمایا پیچھے ہو جا، عقل پیچھے ہو گئی، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ عقل انسان کو کرامت اور شرافت
تیری وجہ سے دی، اور انسان کا مواخذہ بھی کل قیامت کے دن تیری وجہ سے ہوگا۔ اور یہ جو آگے اور پیچھے کرنے کا حکم اللہ نے دیا، تو اس میں محدثین نے ایک باریک نقطہ نکالا ہے۔ پہلے عقل کو آگے بلایا اور پھر پیچھے کر کے فرمایا کہ تیری وجہ سے انسان کی کرامت بھی ہے اور مواخذہ بھی ہوگا۔ یہ آگے اور پیچھے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک تو عقل جو ہے وہ میری وحی کے تابع ہوگی، میرے حکم کے تابع ہوگی، تو عقل کہلائے گی۔ اور جب وحی کی اتباع سے نکل جائے گی، اللہ کے حکم سے نکل جائے گی، تو پھر یہ عقل نہیں بلکہ یہ گمراہی ہوگی۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کی، سمجھ عطا کی، اور یہ باقی کسی جانور میں عقل اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی انسان کے اندر ہے۔ اور دیکھیں کوئی بھی جانور جو ہے وہ اپنی عقل تو استعمال کرتا ہے، لیکن صرف اپنے پیٹ کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، اور انسان کی عقل نے اس دنیا کو ایک چمن بنا دیا، گلزار بنا دیا، اور اپنی سہولت کی ہر چیز بنا ڈالی۔ باقی مخلوقات میں سے کسی کے پاس عقل نہیں ہے۔ فرشتوں کے پاس عقل تو ہے، لیکن وہ عقل نہیں جو انسان کے پاس ہے۔ تو انسان کو عقل کی دولت بخشی، اور اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف بنایا۔ یہ خصوصیت عامہ ہے، دو خصوصیتیں ہیں، ایک خصوصیت عامہ ہے، ایک خاصہ ہے۔ عام انسانوں کی، چاہے وہ کافر ہے، مشرک ہے، بدعتی ہے، مسلمان ہے، سب کے اندر یہ کرامت اللہ نے یہ دی، عقل ان کو دی۔ عقل کے بعد دوسری چیز آپ دیکھیں جو انسان کو ممتاز کرتی ہے باقی مخلوقات سے، وہ انسان کی زبان ہے۔ دنیا کے کسی جانور کو اللہ تعالیٰ نے ایسی زبان نہیں دی جس سے وہ نطق کر سکے، جس سے وہ بول سکے، جس سے وہ اپنی تکلیف کسی کو بتا سکے، جس سے اپنی راحت کا کسی کو بتا سکے۔ صرف انسان ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زبان دی۔ جانوروں کی کتنی زبانیں ہیں؟ پوری کرۂ ارضی کے جانوروں کی بس وہی ایک زبان ہے، اور انسانوں کی کتنی زبانیں ہیں؟ بے شمار، ہزاروں میں دنیا کے اندر اگر گنی جائے تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں صرف انسانوں کی زبانیں ہیں۔ اور قرآن میں اللہ نے کیا بیان فرمایا کہ خلق الانسان علمہ البیان، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اس انسان کو ہم نے بولنا سکھایا۔ تو یہ بولنے کی جو نعمت ہے یہ انسان کی کرامت کی دلیل ہے۔ کوئی جانور اپنے دکھ کا اظہار الفاظ میں نہیں کر سکتا، محض انسان ہے کہ جو اپنی راحت، اپنی دکھ، اپنے سکھ، اپنی ہر ضمیر کے اندر والی آنے والی بات کا الفاظ کا پہناوا پہنا کر دوسروں تک پہنچا سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دی۔ اور پھر کتابت، لکھنا، اگر کوئی بول نہیں سکتا یا بولتا ہے لیکن اس کے سامنے والے اس کی زبان سمجھ نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے دی، یہ لکھ کے بھی سمجھا سکتا ہے، لکھ کے بھی بتا سکتا ہے۔ ہاتھوں کو دیکھیے کہ دنیا کا کوئی بھی ایسا جانور نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ ہوں اور وہ ہاتھوں کے ذریعے سے کھاتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہاتھ دیے، ہاتھوں کے ذریعے سے کھاتا ہے۔ اور پھر انسان کا یہ جو سارا وجود ہے، اس کی تخلیق کو دیکھیے کہ سب سے اوپر کیا ہے؟ سر ہے، سر میں دماغ ہے، دماغ کا کام زیادہ ہے، پھر آنکھیں، پھر کان، پھر ناک، اور کھڑے انداز میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے میں نے انسان کو اپنی مشابہ پیدا کیا، اپنی شکل پہ پیدا کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر کسی سے لڑو، کسی کو مارو، تو اس کے منہ پر تھپڑ مت مارا کرو، اس لیے کہ خلقت بیدیہ، اس انسان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ باقی جتنی بھی مخلوقات بنائیں تو اللہ نے فرمایا کن ہو جا فیکون، وہ ہو گئی۔ اور جب انسان کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا خلقت بیدیہ، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم،
ہم نے انسان کو بہترین سانچے کے اندر بنایا، احسن تقویم بنایا، اور اسی طرح انسان کی جو ظاہری طور پر اور خصوصیات ہیں وہ دیکھیں کہ کسی اور مخلوق کے اندر وہ نہیں پائی جاتی۔ یہ تو ہے خصوصیت عامہ، کرامات عامہ، عام ہر انسان کے لیے۔ اور جب یہی انسان اللہ کے حکم کے تابع ہوتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا قائل ہوتا ہے، اور اللہ جل جلالہ کے مان کر چلتا ہے، تو پھر یہ انسان فرشتوں سے بھی اعلیٰ بن جاتا ہے۔ پھر اس انسان کی شرافت، پھر اس انسان کا مقام، پھر اس انسان کا مرتبہ بیت اللہ سے بھی بڑھ جاتا ہے، بیت اللہ سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ لزوال الدنیا اہون علی اللہ، دنیا کا زائل کر دینا، پوری دنیا کا ختم کر دینا اللہ کے نزدیک آسان ہے، لیکن ایک مسلمان کا قتل کرنا یہ زوال دنیا سے بھی سخت ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ اس مسلمان کی حرمت، اس مسلمان کی عزت کا حرمتکم یوم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ مکے کے اندر کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا اس شہر کی حرمت سے زیادہ، اس مہینے کی حرمت سے زیادہ، اور بیت اللہ کی حرمت سے زیادہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان یہ حرمت عطا فرمائی۔ اور پھر اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مسلمان کے لیے خاص طور پر سارا جہاں بنا دیا، اور اس کے لیے جنت بنائی۔ اس مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی اور ایسی نعمتیں اس کو بخشی۔ تو انسان اور مسلمان اپنا مقام اور مرتبہ پہچانتا نہیں ہے، تب یہ دوسروں کو گالی بھی دیتا ہے۔ جس کو گالی دیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے خلقت بیدیہ، میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ خلقت بیدیہ، میں نے ہاتھوں سے اسے پیدا کیا۔ کسی کو مارتا ہے تو وہ سوچتا نہیں ہے، کسی کی عزت مجروح کرتا ہے تو وہ سوچتا نہیں ہے کہ میں جس کی عزت مجروح کر رہا ہوں وہ ہے کون، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ ایک ماں اور باپ اولاد کو صرف دنیا میں لانے کا سبب بنتے ہیں، اور اولاد کے بارے میں اس کی ماں اور اس کا والد کتنا حساس ہوتا ہے کہ اولاد کی ادنا تکلیف کو گوارا نہیں کرتا۔ تو وہ رب جس نے خلقت بیدیہ، اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے بہترین سانچے کے اندر انسان کو بنایا، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، تو ایک انسان کو تکلیف پہنچانے پر اس رب کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، وہ رب کتنا ناراض ہوتا ہوگا، اس رب کو کتنا غصہ آتا ہوگا کہ اس نے تو انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ تو فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو کرامت دی، عزت دی، حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اس کو ہم نے سوار کیا فی البر والبحر، خشکی میں بھی اور تری میں بھی۔ خشکی میں یہ عام جانوروں پر سوار ہوتا ہے اس زمانے میں، اور پھر اسی کی اقسام آگے سواری کی ترقی کرتی گئیں، گاڑیاں ہیں، جہازوں تک انسان پہنچ گیا۔ تو کس نے سوار کیا؟ اللہ نے۔ وہ جو عقل دی، اس عقل کو انسان نے استعمال کیا، تو اللہ کے حکم سے یہ ساری ایجادات اس نے کر ڈالی، اور وہ سفر جو مہینوں کا ہوا کرتا تھا وہ منٹوں پر آ کر محیط ہو گیا، منٹوں میں ہو گیا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ، ہم نے اسے سوار کیا فی البر، خشکی میں، خشکی کی ساری سواریاں دی، والبحر، اور دریا میں، سمندر میں کشتیاں بنائیں، جہاز اس انسان نے بنائی، اس کو اللہ نے عقل دی، اس کو اللہ نے فہم دی، اس کو اللہ نے ذہن دیا، اس نے اللہ کی دی ہوئی عقل کو کام میں لا کر یہ دنیا کو مسخر کر دیا اپنے لیے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیزوں سے اسے رزق عطا کیا، پاکیزہ چیزوں سے۔
انسان کے کھانے کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انتہائی پاکیزہ چیزیں ہیں۔ کوئی بھی چیز انسان کھاتا ہے اس کے کھانے کا اپنا ہی معیار ہے، ہر چیز کے اندر سب سے پہلے صفائی۔ فرمایا کہ کوئی جانور بغیر ذبح کیے مر جائے تو اسے نہ کھاؤ، کیوں؟ وہ گندا ہو جاتا ہے، وہ جو ناپاک خون اس کی رگوں میں ہے وہ گوشت کے ساتھ مل جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ گندا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے انسان کو کھلانی ہے پاک چیزیں، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، رزق دیا، روزی دی ان کو، اس کو پاکیزہ چیزوں میں سے۔ تو وہ گوشت نہیں کھانا جو بغیر حلال کیے جانور مر جائے، کیونکہ وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے باسی چیز نہ کھاؤ، جلی ہوئی روٹی نہ کھاؤ، خراب چیز نہ کھاؤ۔ کیوں؟ اللہ نے انسان کو اتنا مقدس بنایا ہے، اتنا معظم بنایا ہے کہ اس کے کھانے کی بھی ساری چیزیں پاک اللہ نے مقرر کی ہیں، پاک چیزیں یہ کھائے۔ یہ تو آگے انسان ہے، انسانیت سے نکل کر وہ حرام بھی کھاتا ہے، وہ یتیموں کے مالوں پر بھی قبضہ کرتا ہے، وہ ناتواں لوگوں پر ظلم و ستم بھی کرتا ہے، وہ شراب بھی پیتا ہے، وہ جوا بھی کھیلتا ہے۔ یہ اپنی اس فطرت کو مسخ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ورنہ اللہ فرماتے ہیں وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، رزق کا ذمہ اللہ کے پاس ہے۔ اگر کوئی حرام نہ کھائے تو وہ بھوکا مر نہیں جائے گا، اللہ روزی اسے پاک ہی عطا فرمائیں گے، پاکیزہ روزی ہی عطا فرمائیں گے۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا دنیا میں بڑے بڑے غریب دیکھے ہوں گے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ وہ غلاظت کھا کر گزارا کرتے ہیں، کھا کے وہ کھانا ہی گزارا کرتے ہیں۔ جو ہم کھاتے ہیں، جو ایک اعلیٰ انسان کھاتا ہے تو وہ اللہ اسے بھی دے دیتے ہیں۔ تھوڑی مشقت ہو جاتی ہے، تھوڑی محنت ہو جاتی ہے، مقدار میں کمی ہو جاتی ہے، لیکن پاکیزہ رزق اللہ دیتا ہے۔ اس لیے اللہ پاکیزہ دیتا ہے تو خود سے ناپاک نہیں کھانا چاہیے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ، اور ہم نے ان کو بہت ساری مخلوقات پر فضیلت دی، اور وہ فضیلت آپ سمجھتے ہیں، فرشتوں پر بھی انسان کو فضیلت دی، اور خاص طور پر مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی، مقام اور مرتبہ بخشا فرشتوں پر بھی۔ ممن خلقنا تفضیلا، بہت سی مخلوقات جو ہم نے پیدا کی ان پر اس انسان کو ہم نے فوقیت دی۔